اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہماری گفتگو جاری تھی امام زمانہ علیہ السلام کے منتظرین کے حوالے سے، شیخ مفید کے حوالے سے، کہ شیخ مفید صحیح منتظر غیبت کبریٰ کے 7 سال کے عرصے کے بعد پیدا ہوئے، اور 410 ہجری میں امام نے خط لکھنا شروع کر دیے۔ 11 میں بھی لکھا، 10 میں بھی لکھا، 12 میں بھی لکھا، اور بہت سارے خطابات دیے امام نے۔ بہت بڑی محبت کا اظہار کیا شیخ مفید سے، کیونکہ اس وقت علماء کو پروان چڑھانا تھا، علماء کو طاقت فراہم کرنی تھی، اور یہ طاقت امام کی طرف سے لازمی تھی کہ آئے، کیونکہ شیخ مفید اس جگہ پہ، اس زمین پہ زندگی گزارتے تھے جہاں دشمن بہت زیادہ تھا۔ ٹھیک، اب یہ خط ہے جو 412 ہجری میں امام نے شیخ مفید کی جانب لکھا۔ غور سے سنیے گا، یہ بڑا پیارا خط ہے۔ من عبد اللہ المرابط فی سبیلہ الی ملہم الحق و دلیلہ، خدا کے بندے کی جانب سے خط ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام فرمانا، خدا کے بندے کی جانب سے خط ہے، المرابط فی سبیلہ، جو محافظ ہے دین اسلام کا، جو محافظ ہے دین اسلام کا، الی ملہم الحق و دلیلہ، اس کی جانب جو حق پر دلیل ہے، جس پہ خدا نے الہامات کیے ہیں، یعنی شیخ توسی، اس کی جانب، یعنی شیخ توسی جو دلیل حق ہے، حق کی دلیل ہے، اور جس پہ خداوند عالم نے الہامات کیے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام زمانہ۔ وَقَدْ كُنَّا نَظَرْنَا مُنَاجَاتَكَ۔ آپ کسی محفل میں جائیں، ایک بہت قریبی رشتہ دار، بہت قریبی سہیلی آپ سے بات نہ کرے، آپ سے بات نہ کرے، یا اس دائرے میں آپ بھی کھڑے ہوں جہاں آپ کا وہ رشتہ دار دوسروں سے بات کر رہا ہو، آپ کی طرف دیکھ نہ رہا ہو، بہت زیادہ یہ تاثیر آتی ہے آپ پر۔ کیوں ناراض؟ منتظر رہتے ہیں کہ بات کرے، کوشش کرتے ہیں کہ بات کرے۔ وہ جو مجھے اپنے راز کی باتیں بیان کرتا تھا، آج مجھ سے بات نہیں کر رہا۔ غور سے سنیے گا، امام فرما رہے ہیں، اے شیخ توسی، ہم منتظر ہیں تیری مناجات کے، یعنی کیا؟ تم اکیلے تنہائی میں ہم سے بات کرنے آتے ہو، ہمیں انتظار رہتا ہے، ہمیں انتظار رہتا ہے، یا تو بات کرنے آیا کر، ہم یہ چاہتے ہیں ہر روز بات کرنے آیا کر۔ مناجات سے مراد کیا ہے؟ مناجات سے مراد ہے کہ آپ کے قریب کوئی بیٹھا ہو اور کان میں آپ جا کے اس کے سرگوشی کریں، آپ کوئی بات کریں، اسے مناجات کہا جاتا ہے۔ ایک شیخ توسی، ہم منتظر ہیں تیرے، ہم تیری بات کے منتظر ہیں، تیرے لب ہلیں گے، ہمیں خوشی محسوس ہوگی۔ وَقَدْ كُنَّا نَظَرْنَا، ہماری پوری نظر ہے، مناجاتک، تیری بات، اور ہماری طرف سے جواب بھی آئے گا، ہماری طرف سے جواب بھی آئے گا۔ أَسَمَكَ اللَّهُ بِالسَّبَبِ الَّذِي وَهَبَ اللَّهُ لَكَ مِنْ أَوْلِيَائِهِ وَحَرَسَكَ بِهِ مِنْ قَيْدِ أَعْدَائِهِ، خدا تمہیں بچائے اس سبب کے وسیلے، وہ سبب یعنی کیا؟ مقام ولایت، محبت امام زمانہ، ولایت امام زمانہ، خدا تمہیں اس سبب سے بچائے گا جس کو خدا نے تمہارے لیے عطا کیا ہے اور اولیاء کے لیے عطا کیا ہے، اور خدا تمہیں محفوظ رکھے گا اس سبب کے ذریعے، اس مقام کے ذریعے دشمنوں کی چالوں سے۔
دشمنوں کی چالوں سے. سبب سے مراد ہے مقام امامت. مقام امامت یہاں مقام امامت جو امام مہدی علیہ السلام کا ہے یا سب ائمہ علیہ السلام کا مقام. وشفعنا ذالک، اے شیخ توسی ہم شفاعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم شفاعت کریں گے تیری دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وشفعنا ذالک، اس مقام کے وسیلے ہم تیری شفاعت کریں گے. وَيَأْتِينَكَ نَبَأٌ مِنَّا بِمَّا يَتَجَدَّدَ لَنَا مِنْ حَالٍ. اے شیخ مفید ہم تمہیں یہ خبر اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ تم ہمیں ہمارے نزدیک بڑا قریبی مقام رکھتے. کیا کمال. غیبت کبریٰ میں منتظر کی بات ہو رہی ہے منتظر سے. پھر ہم اپنے آپ کو بھی اس پیمانے پہ رکھیں. کیا ایسے ہم لائق ہیں کہ امام ہم سے بات کریں، امام ہمیں خط لکھیں، امام ہمیں یہ کہیں کہ ہم منتظر ہیں تیری بات کے جب تو بات کرے. فَلْتَكُنْ حَرَسَكَ اللَّهُ بِعَيْنِهِ، میں تمہیں خدا کے سپرد کر دیتا ہوں، خدا کی پناہ میں دے دیتا ہوں. شیخ توسی کمال. جیسے ماں بچے سے جدا ہو رہی ہوتی ہے یا بچہ ماں سے جدا ہو رہا ہوتا ہے، باہر کہیں جا رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا کہہ رہی ہوتی ہے کہ خدا کے حوالے کرتی ہوں میں تمہیں، خدا کے سپرد کرتی ہوں تمہیں کہ خدا کے حفظ و امان میں تم رہو. فَلْتَكُنْ حَرَسَكَ اللَّهُ، میں خدا کی پناہ میں تمہیں دیکھتا ہوں. بِعَيْنِهِ، اس آنکھ کی پناہ میں. لا تنام، جو کبھی سوتی نہیں، جو کبھی سوتی نہیں. ان تقابل لذالک فتنۃ، جو بھی تیرے مقابلے میں کوئی اٹھے آئے، حرست باطلا، خدا اسے تباہ و برباد کر دے، خدا اسے تباہ و برباد کر دے. لاسترہاب المبتلین، کیونکہ خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے باطل پرستوں کو تباہ و برباد کرنے. خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے اس فتنوں کے مقابلے میں خدا تمہیں ثابت قدمی دے. وَنَحْنُ نَعْهَدُ إِلَيْكَ أَيُّهَا الْوَلِيُّ الْمُخْلِصُ الْمُجَاهِدُ فِينَا ظَالِمِينَ، ہم تم سے عہد کرتے ہیں اے شیخ توسی، ایھا الولی، اے میرے دوست. کل ہم پڑھ کے آئے تھے اخ الصدیق کہا تھا، ایسے بھائی جو مضبوط ہو. یہاں کہہ رہے ہیں دوست. کمال کی محبت. سنتے ہوں گے آپ کہ یہ میرا بھائی میرا دوست بھی ہے. بسا اوقات جب رشتہ مستحکم ہو، مضبوط ہو اور محبت سے بھرا ہو تو الفاظ نوجوان استعمال کرتے ہیں یہ میرا بھائی ہے اور میرا دوست بھی. یہاں وہ بات سنی ہوگی آپ نے کہ اپنے باپ کی ماں ہے جناب زہرا سلام اللہ، یہ نہیں کیا محمد، یعنی جو گہرا رشتہ ہے زہرا سلام علیہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، محبت کا وہ کہیں زیادہ ہے اس بیٹی کے رشتے کے لحاظ سے، بلکہ وہ ماں. اسی طرح اے شیخ توسی ہم نے تم سے عہد کیا، تو میرا بھائی نہیں، تو میرا دوست بھی ہے. المخلص، مخلص ہے، مجاہد. کیوں؟ کیونکہ ہر وقت تیری کوشش ہماری راہ میں، ہر وقت. المجاہد فینا، جہاد کرتا ہے تو الظالمین، ظالموں کے مقابلے میں تو جہاد کرتا ہے. فینا، راہ ہماری میں، راہ ہماری ہے. ایدک اللہ بنصرہ، خدا تمہاری تائید کرے. سب سے بڑی دعا علماء کہتے ہیں یہ سب سے بڑی دعا ہے. ایدک اللہ بنصرہ، خدا تمہاری تائید کرے اس مدد کے ذریعے، اپنی مدد کے ذریعے. الذی اید بہ السلف، جو گزشتہ لوگوں کی تائید کی ہے خدا بندے.
انہو من اتقى ربہ من اخوانک فی الدین، جو بھی تقوی اختیار کرے اپنے پروردگار کا وہ دینی لحاظ سے ہمارا بھائی اور تمہارا بھائی۔ شرائط بڑی، ان میں سے ایک تقوی، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے غیبت کبریٰ کے زمانے میں کہ ہم تقوی اختیار کریں اپنے پروردگار۔ تقوی یعنی کیا؟ تقوی یعنی محرمات سے بچنا۔ تقوی کا پہلا مرحلہ محرمات سے بچنا۔ تقوی کے مراحل ہیں۔ پہلے خداوند عالم نے کہا فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دوسری دفعہ خداوند عالم نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تم میں طاقت ہے، قوت ہے، برداشت ہے، اتنا ہی تقوی اختیار کرو۔ تیسری دفعہ خداوند عالم نے کہا فاتقوا اللہ حق تقاتہ، خداوند عالم کا تقوی اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہے، نہیں بلکہ اپنی استطاعت کو بڑھاؤ، حق ادا کرو، اب حق ادا کرو۔ تقوی انسان کو ولی خدا، ولی امام بناتا ہے، جیسے جناب شیخ توسی، واضح مثال، روشن مثال، واللہ ولی المتقین، اللہ ان اللہ یحب المتقین۔ بس بہت ضروری ہے کہ انسان تقوی تک پہنچے تاکہ ولی خدا کا دوست بنے، ولی خدا کا بھائی بنے۔ بس انہو من اتقى ربہ، جو بھی تقوی اختیار کرے اپنے پروردگار کا، من اخوانک فی الدین، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں من ان غیبت الامام المہدی، امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ انسان امتحان کے لیے کھڑا ہو جائے، امتحان کے لیے کھڑا ہو جائے، امتحان ہونا ہے میرا۔ بچے خوب جانتے ہیں کہ امتحان کیسے کرنا ہو، یہاں صحیح نہیں جانتے میرے خیال سے، کیونکہ وہ بچے امتحان میں 2 دن پڑھے ہیں تو صحیح محنت ٹکا کے کرتے ہیں، اس سے پہلے خواب غفلت میں نہیں، لگاتار محنت کرنی ہے، لگاتار صحیح پوری طرح ہر ایک دن۔ غلبہ آپ کو تبھی آئے گا، غلبہ اس وقت نہیں آتا۔ آپ موضوع پہ قابو پانا چاہتے ہیں تو 2 دن کی محنت کام نہیں آئے گی۔ موضوع پہ قابو پانا چاہ رہے ہیں، موضوع پہ قابو پانے کے لیے ہر دن کی محنت ضروری ہے۔ اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں ہر دن ہمارا مہم، ہر دن بڑا مہم۔ کل ہم انشاءاللہ بیان کریں گے جناب خدیجہ کے حوالے سے کہ خداوند عالم کا ارشاد کیا ہے کہ ہر دن اے جناب خدیجہ خدا کی تم پہ نظر، ہر دن چند بار تم پہ نظر کرتا ہے خداوند عالم۔ ہر دن محنت کی ضرورت، تاکہ ایک چیز ہم نے لی ہے، اٹھائی ہے، اس کی ہر دن حفاظت نہ کریں تو صحیح کسی تک پہنچائیں گے یا نہیں پہنچائیں گے؟ ایک دن کوتاہی ہو جائے نہیں، پھر پوری محنت چلی جاتی۔ بس ہر دن ہم نے امتحان اللہ، خدا تمہارے دلوں کا، خدا منتظرین کے دلوں کا امتحان لے گا غیبت کے زمانے میں کہ متقی کون ہے، مخلص کون ہے اور منکر کون ہے، شک کرنے والا کون، شک کرنے والا کون۔ شک اور شبہات سے نکلیں۔ ٹھیک، اب ذکر کرتے ہیں ہم منتظر کے کہ منتظر، ایک منتظر وہ تھا کہ امام حسین کے ساتھ یہاں کربلا میں جو کبھی شک کا شکار ہوا نہیں۔ 100 تیر چلائے، 100 تیروں میں سے 5 خطا گئے، اور ہر تیر کہتے وقت کہہ رہا سب سے پہلے متقی بننے کے لیے
متقی پہلا درجہ ہے اور اس کے بعد ہم نے پہنچنا ہے ورع تک. تبھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو دوست رکھتا ہے کہ ہمارے قائم امام زمانہ علیہ السلام کا منتظر کہلائے وہ دو چیزوں کا خیال رکھے، اخلاق، ورع. اب بات تقوی تک نہیں ہے، اب بات تقوی سے اوپر ہے. ورع کیا ہے؟ تقوی میں آپ محرمات سے بچتے ہو، ورع میں آپ مکروہات سے بچتے ہو. جہاں اشتباہ آ جائے، جہاں مکروہ آ جائے اسے انجام میں نے نہیں دینا. کیوں؟ کیونکہ خدا ناپسند کرتا ہے، ولی ناپسند کرتا ہے. خدا کو ناپسند ہے، ولی کو ناپسند ہے. ٹھیک، ورع بس تقوی سے بالاتر ہے، ایک سیڑھی اوپر ہے، یا ایک زینہ اوپر ہے. سیڑھی کا ایک زینہ اوپر ہے. تین چیزیں ہیں. پہلا لسانی مرحلہ ہے، زبان. انسان ہر اس بات سے پرہیز کرے جس کا کوئی معنی ہی نہ ہو، جو ایمان کو ناپسند. آج کل جوانوں میں بے معنی گفتگو بہت زیادہ ہو گئی، ڈراموں کی وجہ سے، میڈیا کی وجہ سے. بے معنی گفتگو، بے معنی ہنسی مذاق. ماہ رمضان کے تقدس کا بھی خیال نہیں. 11 بجے رات کو یہ شروع ہو جاتے ہیں ڈرامے ان پہ. آپ دیکھ لیں یہ مزاحیہ بے وجہ کی گفتگو کی جاتی. کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کو ذلیل کرتے ہیں. ٹھیک، لسانی ہر اس بات سے پرہیز کرنا جس کا کوئی معنی نہیں بنتا. دو، عملی انسان ہر اس شک کرنے والے عمل سے پرہیز کرے جو اسے شک میں ڈالے. شک سے پرہیز کرے، ہر اس عمل سے پرہیز کرے جو اسے شک تک پہنچا رہا ہو. اور تیسرا قلبی مرحلہ، برے اخلاق کو ترک کرے تاکہ مضبوط ارادے والا بن جائے. مضبوط ارادے والا بن جائے، مضبوط ارادہ کر لے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ سال کے شروع میں پڑھ نہیں رہا ہوتا اور امتحان کے آخر میں پوری پوری رات محنت کر رہا ہوتا، جاگ رہا ہوتا. وجہ کیا تھی؟ یہ بیٹری چارج ہوئی کیسے؟ شروع میں تو نہیں تھی. وجہ ہے قلبی طور پہ، نفسیاتی طور پہ انسان اپنے آپ کو مضبوط کر لیتا ہے کہ آپ پڑھی ہے سر پہ. جیسے ماہ رمضان، ہم ماہ رمضان کی تیاری نہیں کرتے. آپ پڑھی ہے سر پہ، بسم اللہ، روزہ رکھنا ہی ہے. ماہ رمضان کی کوئی تیاری کرنی ہوتی ہے؟ ہمارے اندر تو خوف پہلے سے موجود ہو. پھر ماحول ایسا صدقے جانے والا ماحول بھی صدقے جانے والا. ہم ایک دفتر میں گزار رہے تھے، ماحول ٹھیک تھا. رات کو ہم چھت پہ سویا کرتے تھے، ہوا آتی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی، صحیح سوتے تھے، کوئی شک نہیں تھا، سب مضبوط تھی. بلی کو دیکھ کے ڈرتے نہیں تھے. ایک لڑکا آیا جس نے آ کے کہا، کیا اس نے آ کے کہا کہ جی میں نے بابا دیکھا ہے. کوئی چھت پہ سویا ہوا ہے وہ بھی ڈر کے بھاگ آ رہا ہے، کوئی کمرے میں سویا ہوا وہ بھی ڈر کے بھاگ آ رہا ہے. شک میں جو ڈال دیا. ہر کوئی ڈر ہی رہا تھا. سوتے ہوئے طالب علم ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے سوتے تھے. بابا جو ہی نظر آئے ہم اس پہ وار کریں. ماحول اگر مضبوطی کا ہو، قلبی مضبوطی کا ہو، ارادہ مضبوط ہو، تو ماہ رمضان ڈر پیدا نہیں کرتا. ماہ رمضان عید ہے، نیا سال ہے، نیا سال ہے. اسی طرح وہ بچہ جو امتحان میں 2 دن یا 2 راتیں پڑی ہوئی ہیں، پوری پوری رات محنت کر رہا ہے. طاقت تھی یا نہیں تھی؟ تھی. یہ قوت تھی یا نہیں تھی؟ تھی. اسے خیال کب آیا ہے؟ اسے احساس کب ہوا ہے؟ احساس اس وقت ہوا ہے جب پانی سر کے اوپر آیا. یہی احساس اگر پہلے آ جائے،
یہی احساس ہم نے پہلے کرنا ہے، اور 3 چیزوں پہ کام کرنا ہے. پھر درجات، 4 درجات ہیں. ایک ورع التائبین، پہلا زینا جو آئے گا، پہلی روشنی کی کرن کیا ہے؟ پہلی روشنی کی کرن ہے توبہ، پہلی روشنی کی کرن. عرفا کہتے ہیں کیوں، سوال ہے آپ لوگوں سے، کیوں ائمہ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کی یا ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں کو دیکھیں، توبہ کیوں زیادہ کی ہے انہوں نے؟ استغفار کیوں زیادہ کیا انہوں نے؟ کیا گناہ کرتے تھے؟ نہیں. آپ ایک سپر اسٹور میں ایک چیز خریدنے جائیں، صحیح، پہلا کام کیا کریں گے؟ گاڑی کو پارک کرنا ہے. دوسرا کام کیا کریں گے؟ دروازے سے داخل ہونا ہے. تیسرا کام کیا کریں گے؟ ہاتھ میں اس سامان لینے والی چیز کو پکڑنا ہے جس میں آپ سامان ڈالیں، اور پھر سامان کی طرف آپ کا قدم بڑھے گا. بھلا سپر اسٹور والے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی دوسرے دن جب آپ آؤ گے نا، کار بھی پارک نہ کرو، دروازے سے داخل بھی نہ ہو، وہ چیز بھی نہ اٹھاؤ جس میں آپ سامان رکھتے ہو، سیدھے چلے آؤ، اجازت دیں گے؟ نہیں. داخل ہونے کے آداب ہیں. انبیاء علیہ السلام داخل ہوتے ہیں کیسے خدا کی بارگاہ میں؟ چاہے وہ گناہ کرے ہی نہ، استغفار اور توبہ کے ذریعے، استغفار اور توبہ کے ذریعے. ریگولر کسٹمر ہو کے آپ یہ سوچیں کہ کیوں مجھے بغیر پارک کیے ہوئے سپر اسٹور والے داخل ہونے دیں؟ نہیں، وہ کہیں گے ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، اس وجہ سے تو پارکنگ بنائی آپ، اس وجہ سے تو دروازہ بنایا کہ اس یہاں سے داخل ہو کے اندر آئیں. اسی طرح خداوند عالم مومن کا احترام کرتا ہے، اور سب سے پہلا دروازہ توبہ کو قرار دیا، استغفار کو قرار دیا کہ سب سے پہلا دروازہ کیا ہے تیرا؟ توبہ ہے. توبہ کے ذریعے تقوی میں داخل. بس پہلا کام کیا کرنا ہے؟ تقوی میں داخل ہونے کے لیے توبہ اختیار. دوسرا ورع الصالحین، صالح بننا ہے. یعنی کیا؟ شبہات سے اجتناب کرنا. ہر وہ چیز مجھے جو شک میں ڈال رہی ہے، میں اس سے واسطہ ختم کرتا ہوں یا کرتی ہوں. ہر وہ چیز، یہ پروگرام، یہ ڈرامہ، یہ مووی مجھے شک میں ڈال رہی ہے، میں نے اس سے واسطہ ختم کرنا، میں نے اس سے تعلق جو ختم کر دینا. اس بچے سے پوچھیں کہ جی 2 دن امتحان میں پڑے ہوں اور بچہ کس سے کاپی لے رہا ہو جو ڈل ہو، لے گا کبھی کاپی؟ نہیں. اسی طرح ہم نے وہاں سے جو مجھے منتظر نہ بنائے اس سے میں نے تعلق رکھنا ہی، اس سے تعلق کو توڑ دینا ہے. 2 تیسری ورع المتقین، حلال چیزوں کو ترک کرنا. غور سے سنیے گا، حلال چیزوں کو ترک کرنا اس خوف میں کہ حرام کی طرف نہ لے جائے. عجب، زیادہ بات کرنا حرام نہیں ہے، لیکن بعض اوقات زیادہ بات کرنا حرمت کی طرف لے جاتی ہے، غیبت کی طرف لے جاتی ہے، حسد کی طرف لے جاتی ہے، مذاق اڑانے کی طرف لے جاتی ہے. اس زیادہ بات کو ہی میں ترک کر دوں، زیادہ بات ختم کر دوں. تیسرا اور چوتھا ورع السالکین، ہر اس چیز سے منہ موڑنا جو مجھے امام تک نہیں پہنچا رہی، ہر اس چیز کو اپنانا جو مجھے امام تک پہنچا رہی. آسان لفظ میں ہر وہ چیز، ہر اس کاپی کو، ہر اس کتاب کو دیکھنا جو مجھے امتحان میں 100 نمبر دلانا جس نے، اور ہر اس کاپی اور کتاب کو اور پروگرام کو میں نے نہیں دیکھنا جو مجھے میرے نمبروں کو کم کر. یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے توبہ، خوشخبری ہو اس کے لیے جو ہمارے قائم کو درک کرے اور صحیح سلامتی والی حالت میں درک کرے.
100 نمبر لے کے درک کرے. انہی 100 نمبروں میں سے 100 نمبر لینے والوں میں سے ایک شخص تھے یزید ابن زیاد، جسے جو مشہور ہیں ابو شعثا کے نام سے. ابو شعثا یہ شخص جناب حر سے پہلے آئے تھے. جناب حر سے پہلے آئے تھے. ایک نمائندہ آیا ابن زیاد کی طرف سے، جو کوفے کے حاکم تھے بنو امیہ کے. یہ جن کے بارے میں ہم گفتگو کریں وہ ہیں یزید ابن زیاد. ٹھیک، بس ابن زیاد نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا مالک ابن نصر. ابو شعثا نے اس سے کہا تم ہی مالک ابن نصر ہو، تم جنگ کا پیغام لائے ہو عمر ابن سعد کی جانب سے، یہ عمر ابن سعد کی جانب، کہ اب ابن زیاد کو کہا گیا، ابن زیاد کی طرف سے کہا گیا عمر ابن سعد کو کہ حتمی جنگ کرنی ہے. آپ یہ کون سا پیغام ہے جو نواسہ رسول کو قتل کرنے کا ہے؟ یہ کون سا پیغام؟ کیا خدا کا تمہیں خوف نہیں؟ کیا تمہارے اندر کوئی تقوی نہیں؟ یہ غور سے سنیے گا. کیا خدا کا خوف تمہیں نہیں؟ کیا تمہارے اندر تقوی نہیں؟ یہ بڑا مہم ہے. جس کے پاس تقوی نہ ہو، ورع نہ ہو، امام کے خلاف کھڑا ہو جاتا. امام کے خلاف کھڑا ہو جاتا. کیا تمہارے پاس تقوی نہیں؟ لیکن تم سن لو، تو نے خدا کی نافرمانی کی ہے. یہ تیری اطاعت جو ابن زیاد کی تم کر رہے ہو تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بنے گی. ہلاکت کا باعث بنے گی. کیا تم نے نہیں پڑھا قرآن کریم میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم پکاریں گے ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ. ہر شخص کو امام کے ساتھ پکارا جائے گا. تمہیں کوئی خوف نہیں کہ تم اس امام کے ساتھ معشور ہو جو خدا کا دشمن ہے، نواسہ رسول کا دشمن ہے؟ یہ منتظر، یہ ناصر 100 تیر چلائے، 95 اپنی جگہ پہ لگے، ہدف پہ لگے، 5 قطع گئے. اور تیر چلاتے وقت یہ جملے کہہ رہے تھے یا رب انی للحسین ناصر. یعنی کیا؟ یعنی ہر وہ چیز جب ہم ترک کر رہے ہیں، غور سے سنیے گا، ہر وہ چیز جس سے ہم ترک کر رہے ہیں اور تقوی تک پہنچ رہے ہیں، ہم بھی یہ شعر پڑھ سکتے ہیں. یا رب انی للحسین ناصر، اے میرے پروردگار میں حسین کا ناصر ہوں اور میں ابن سعد کو ترک کر رہا ہوں، اس سے ہجرت کر رہا ہوں. انہی کے لشکر کا بندہ امام حسین کے پاس چلا آتا ہے اور ہر تیر چلاتے وقت یہ جملے کہہ رہا ہے یا رب انی للحسین ناصر. ہم بھی جس چیز کو ترک کر کے امام کی طرف جب ہم جا رہے ہیں، امام زمانہ کی طرف، آپ کہہ سکتے ہیں یا رب انی للقائم ناصر، اے میرے پروردگار میں اس امام زمانہ کا ناصر ہوں. میں ہر چیز کو ترک کرنے والا ہوں، ہر اس چیز کو ترک کرنے والا ہوں جو مجھے 100 نمبر لینے نہ دے، جو مجھے پاس ہونے نہ دے، قبول ہونے نہ دے، بلکہ کہاں تک لے جائے؟ مردودیت کی طرف. تبھی فارسی میں فعل کو مردود کہتے ہیں. فارسی میں فعل کو کیا کہتے ہیں؟ مردود کہتے ہیں. خداوند عالم ہمیں مردود ہونے سے بچائے، بلکہ مقبول کرا دے اور ہر اس چیز پہ نظر ہو جہاں ہمیں نمبر ملیں اور قرب امام ملے. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.